السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو شکرکندی کو پرفیکٹ طریقے سے بوائل کرنا سکھاؤں گی۔ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا کیونکہ شکرکندی کو بوائل کرنے کی میں آج آپ کو بہت سی ٹپس بتاؤں گی۔ ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ کچھ لوگ شکرکندی کو بہت سارے پانی میں ڈال کر بوائل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں موجود گلوکوز اور تمام وٹامن ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ گل جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ کچھ لوگ اسے بنا پانی کے اسٹیم دیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں۔ برتن میں ٹاول رکھ کر اوپر شکرکندی رکھ دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط طریقہ بتاتے ہیں۔ اس طرح برتن اور ٹاول دونوں جل جاتے ہیں اور شکرکندی بھی اندر سے کچی رہ جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا خاصا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ موسٹلی ساری شکرکندی ایک سی نہیں ہوتی۔ کچھ پیسز بہت جلدی گل جاتے ہیں اور کچھ ٹائم لیتے ہیں۔ آج جو طریقہ میں بتانے جا رہی ہوں وہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ اس سے شکرکندی جلدی گل جاتی ہے اور اندر تک سافٹ ہو جاتی ہے۔ چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے خراب کارنرز کو کاٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اس کا کوئی حصہ خراب ہو تو اسے بھی نکال دیں گے۔ اس میں جتنی بھی جڑیں وغیرہ لگی ہوں انہیں بھی نکال دیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے اس کے خراب کارنرز کو بھی کاٹ دیا ہے اور اس کی جتنی بھی جڑیں وغیرہ تھی ان سب کو نکال دیا ہے۔ اب ہم اسے واش کریں گے۔ اس کو ہم نے اچھی طرح ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کر لینا ہے تاکہ اس پر جمی ہوئی ڈسٹ بالکل صاف ہو جائے۔ لیجئے، شکرکندی ایک دم صاف ہو چکی ہے۔ اب جو شکرکندی کے زیادہ موٹے حصے ہیں ان کو ہم درمیان میں سے دو حصوں میں کاٹ لیں گے۔ اس طرح کرنے سے یہ جلدی گل جاتی ہے۔ اکثر لوگ اسے ویسے کے ویسے ہی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ شکرکندی باہر سے تو گل گل کر فالودہ ہو جاتی ہے، لیکن اندر سے کچی رہ جاتی ہے۔ اگر آپ میرے طریقے سے شکرکندی کو بوائل کریں گے تو یہ بہت اچھی تیار ہوگی۔ اس طرح ہم اس کے تمام بڑے حصوں کو کاٹ لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے۔ اس کے لیے ہم نے بڑا سا برتن لیا ہے۔ اس میں شکرکندی کو اس طرح سے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اور اسے نکالنے میں بھی آسانی ہو۔ اسے اسی طرح سے رکھیں، زیادہ ہائٹ مت بنائیں۔ اسے اسی سیکوینس میں رکھیں۔ اب اس میں قریب 1.5 گلاس پانی ایڈ کریں گے۔ اتنا ہی پانی کافی ہے تاکہ یہ بھاپ میں ہی گل جائے، زیادہ پانی ایڈ نہیں کریں گے۔ اب اس میں 2 ٹیبل سپون چینی ایڈ کریں گے۔ آپ چاہیں تو گڑ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ شکرکندی میں گلوکوز ہوتا ہے، اس میں مٹھاس ہوتی ہے۔ پانی چاہے کم ہو یا زیادہ، اس کی مٹھاس پانی میں نکل جاتی ہے۔ چینی یا گڑ ڈال دینے سے اس کی اپنی مٹھاس برقرار رہتی ہے، بلکہ یہ مزید ٹیسٹی بنتی ہے۔ اب اسے دم پر رکھ دیں گے۔ اس کے ڈھکن پر بڑا سا کپڑا یا رومال لپیٹ کر دم دیں گے۔ پہلے فلیم ہائی رکھیں گے۔ جب ابال آ جائے گا تو فلیم لو کر دیں گے۔
یہ صرف 15 سے 20 منٹ میں بوائل ہو جاتی ہے۔ اسے زیادہ دیر پکانے سے گریز کریں کیونکہ اس طرح اس کا ٹیکسچر خراب ہو جاتا ہے۔ لیجیے ابال آ گیا ہے، اب فلیم لو کر دیں گے اور 15 منٹ بعد چیک کریں گے۔ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں، اب اسے چیک کرتے ہیں۔ جو پیسز گل گئے ہیں انہیں نکال لیتے ہیں، باقی کو کچھ دیر رہنے دیتے ہیں۔ کچھ پیسز جو ہیں وہ گل گئے ہیں، اب ہم انہیں نکال لیں گے۔ یہ ہم نے نکال لیے ہیں، باقی کو 5 منٹ بعد چیک کریں گے۔ 5 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم انہیں چیک کرتے ہیں۔ یہ تمام پیسز بھی گل چکے ہیں، اب ہم انہیں بھی نکال لیں گے۔ شکرکندی کو کچھ دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ شکرکندی کچھ ٹھنڈی ہو چکی ہے، اسے چھیل لیتے ہیں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، جب اس کا موسم ہو تو اسے 2 سے 3 مرتبہ ضرور کھائیں۔ اس میں وٹامن اے، بی اور ای پائے جاتے ہیں۔ اس میں وٹامن B6 بہت وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو انہانس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہارمونز کو بیلنس رکھتا ہے۔ جن کو ہارمونز امبیلنس پرابلم ہے وہ اسے چند مرتبہ ضرور ٹرائی کریں۔ اسے کھانے کا بیسٹ ٹائم لنچ ٹائم ہے۔ اب اسے کاٹ کر سرو کر کے دکھاتے ہیں۔ شکرکندی کو ہم نے کاٹ لیا ہے، اب لیمن کاٹ لیتے ہیں۔ لیمن کاٹ کر اس کے سیڈز لازمی نکال دیا کریں کیونکہ یہ بہت ہارمفل ہوتے ہیں۔ لیمن کو اچھی طرح نچوڑ لیں گے۔ لیمن نچوڑ کر کھانے سے یہ بہت جلدی ڈائجسٹ ہو جاتی ہے۔ اس کو تمام شکرکندی پر اچھی طرح سے نچوڑ لیں۔ اس کے ساتھ ہی اس پر سالٹ اور بلیک پیپر سپرنکل کریں گے۔ بلیک پیپر بھی اسے جلدی ڈائجسٹ کرتی ہے۔ لیجیے مزیدار شکرکندی تیار ہے۔ شکرکندی بوائل کرنے میں نے آپ کو کتنی بہترین ٹپس دی ہیں۔ ایک لائک اور کمنٹ تو بنتا ہے۔ اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ہیلپ فل اور بیسٹ ریسپیز ملتی رہیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔